الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هو اللہ کی کتاب، وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک اور ریب نہیں ہے، ہدی للمتقین اور ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ کون صاحبان تقویٰ؟ وہ لوگ، وہ صاحبان تقویٰ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں قرآن اور علی کے موضوع پر حسینیت و خیرات بھائی میں جو مسلسل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اس تسلسل میں آج بجائے اس علی کا تذکرہ کرنے کے لیے جس کو امیر المومنین کہتے ہیں، علی کے پوتے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام یہ سلسلہ امامت میں تیسرے علی، پہلے امام بھی ہمارے علی ہیں، چوتھے امام بھی ہمارے علی ہیں، اور آٹھویں امام بھی علی ہیں، اور 10ویں امام بھی علی ہیں۔ ان میں سبھی کے سب محمد ہیں اور سبھی کے سب علی ہیں۔ کیونکہ آج شب شہادت ہے، لہذا موضوع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جن ائمہ معصومین کی پیروی کرتے ہیں، نہ ان کے صفات میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے کمالات میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے فضائل میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے علم میں کوئی فرق ہے، نہ ان کی قربت الہی میں کوئی فرق ہے، نہ ان کی سیرت میں کوئی فرق ہے۔ 12 میں سے جس کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو ایک ہی نظر آئے گی، سبھی محمد نظر آئیں گے، سبھی علی نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ ایک ہی نور سے سب کی خلقت ہوئی، ایک ہی نور کا سب حصہ ہے، اور درجے میں مرتبے میں سب مساوی ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کی سیرت کے نمونے کو برقرار رکھنے کے لیے اسی نور سے 12 ائمہ طاہرین کو خلق فرمایا، تاکہ ہر دور میں ایک محمد رہے، ہر دور میں ایک علی رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے رسول اللہ کی سیرت کافی تھی۔ لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتے ہو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں جب سارے اہل بیت کی سیرت کو جمع کیجیے گا تب ایک رسول کی سیرت سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ ہم جو مولا کی مدح کرتے ہیں، مولا کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم اس تذکرے کو بنا کے نہیں کرتے، جو تذکرہ ہے وہی دہراتے ہیں۔ اب یہ اپنے اپنے انتخاب کی بات ہے، کسی کو کسی کا ذکر پسند ہے، کسی کو کسی کا ذکر پسند ہے، تو کہ آپ کو اہل بیت ہی کا ذکر کیوں پسند ہے؟ تو اس میں ایک بات نفسیاتی قابل غور ہے کہ محبت بھی انسان کو کسی سے یوں ہی نہیں ہوتی، تذکرہ بھی کوئی انسان کسی کا یوں ہی نہیں کرتا۔ اصل میں یہ خود انسان کے اپنے ذوق کی بات ہے۔ جیسا ٹیسٹ جس کا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا لباس ہوتا ہے، جس کا جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا مکان اور گھر ہوتا ہے، جس کا جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی زبان ہوتی ہے، جس کا جیسا ٹیسٹ اور ذائقہ ہوتا ہے اور ذوق ہوتا ہے ویسے ہی اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ کروڑوں انسان دنیا میں آباد ہے، انسان انسان سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ ویسے شاید نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ لیکن اگر دل مل جائے تو کیا کہنا، دل کم ملتا ہے، دل سے جب ملتا ہے
کہ جب دونوں دلوں کا ذوق ایک ہوتا ہے، ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، چنانچہ گھروں پر جاتے ہیں لوگ ملنے، ہم آپ سے، آپ ہم سے ملنے آتے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں۔ جس کے یہاں جائیے وہ خاموش تو بیٹھتا نہیں، استقبال کرے گا، سلام سلامت کرے گا، بیٹھے گا، چائے کو پوچھے گا، سگریٹ کو پوچھے گا، ٹھنڈا پیجیے گا، گرم پیجیے گا، کھانا کھائیے گا، یہ سب پوچھ کے کچھ بات شروع ہوگی۔ بات جیسے ہی شروع ہوگی ذوق ظاہر ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک ذوق کے آدمی نہیں، جن کو ادبیات سے دلچسپی ہے، ادیب ہے، شعر و شاعری سے دلچسپی ہے، ان کے پاس آپ جا کے بیٹھے، انہوں نے کسی شاعر کا ذکر شروع کر دیا، اشعار سنانا شروع کر دیا، اور شاعری میں بھی ٹیسٹ الگ الگ ہے، ذوق الگ الگ ہے۔ اگر جدید شاعری کا شوق ہے تو جدید شعراء کے شعر سنانے لگے، اگر کلاسک شاعری کا شوق ہے تو پرانے شعراء کے شعر سنانے لگے، اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ سب کے شعر سنائے، ہر ایک کا ایک فیوریٹ شاعر بھی ہوتا ہے، کوئی غالب کے شعر پڑھتا ہے، کوئی ذوق کے شعر پڑھتا ہے، کوئی سودا کے شعر پڑھتا ہے، کسی کا مذہبی رنگ ہوتا ہے تو انیس و طویل کے مرثیوں کے بل سنانے لگتا ہے۔ اس میں بھی کوئی بادشاہوں کا قصیدہ سناتا ہے، کوئی مولا کا قصیدہ سناتا ہے ذوق کی بات۔ کسی نے آپ گئے بیٹھے، اس نے پوچھا آپ نے سنا کرکٹ میں کیا ہوا؟ ہم گئے آپ کا مزاج پوچھنے، آپ کرکٹ لے کے بیٹھے۔ اس سے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ مزاج میں کھلندڑا پنا ہے، سن آ گیا ہے، کھیل نہیں سکتے ہیں مگر ذکر سے بھی بات نہیں رہیں گے۔ اور پھر شروع ہو گیا تذکرہ، اور تذکرہ جب کرکٹ کا شروع ہو گیا تو آپ اسے پوچھ لیے کس نے کتنے رن بنائے، کس نے کتنے وکٹ دیے، کس نے کتنی سینچریاں بنائی، اور کب پیدا ہوا، کس کے ساتھ شادی ہوئی۔ یعنی کرکٹ کے میدان تک بات نہیں رہتی، گھر تک جاتی ہے کہ نہیں؟ اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آپ کھلاڑی ہیں، کرکٹ کے شوقین ہیں، کسی کے پاس جائیے سیاسیات چھیڑ دیتا ہے، نیتاؤں کی باتیں شروع کر دیتا ہے، ورلڈ پالیٹکس پر کبھی ریگن کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی ضیاء الحق کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی راجیو گاندھی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناطقہ بند ہے، ہم گئے تھے مزاج پوچھنے، اب نئی مزاج خراب ہونے لگی۔ لیکن اس سے ذوق کا اندازہ ہو جائے کہ ٹیسٹ کیا ہے، ذوق کیا ہے۔ اچھا، پھر جیسا ذوق ہوگا ویسا دل چلے گا۔ اگر کوئی آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے، کبھی آپ اس سے سخی کا تذکرہ نہیں سنیں گے، وہ ہمیشہ کنجوسوں کا ذکر کرے گا۔ دیکھیے فلاں نے کیسا پائی پائی جوڑ کے بلڈنگ بنائی، وہی تذکرہ۔ سخی ہے تو کہے گا دیکھیے اللہ نے دیا ہے تو کتنا بانٹتا ہے، کتنا تقسیم کرتا ہے۔ ذوق کے مطابق گفتگو ہمیشہ ہو۔ اگر کوئی شجاع ہے، بہادر ہے، پہلوان ہے، اس کے بعد آپ بیٹھے ہو، آپ خوب آگے ابھی جناب فلاں آدمی کو گھیر لیا تھا، میں نے 2 جھاپڑ مارے، اس کو گرایا اور یوں نکال کے لے آیا، فلاں میدان میں نے یوں جھوٹا، اور فلاں اکھاڑے میں میں نے گاما کو پٹک دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم مزاج پوچھنے آئے تھے، لیکن ہم سمجھ گئے کہ شجاع و بہادر آدمی ہے، زیادہ بہادری ترقی کرتا ہے۔ کسی کے پاس چلیے، وہ کہ جناب ہم کسی جھگڑے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، ابھی آ رہے تھے 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا، ہم تو اپنی جان بچا کے نکل آئے جناب، زمانہ بڑا خراب ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت ہے رسول اللہ کے بعد ہم پر جو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ ہم سوائے ذکر اہل بیت کے کچھ نہیں کرتے، تو اہل بیت کا ذکر ہم کہاں کر پاتے ہیں؟ جب رسول اللہ کو افسوس رہا اور کہا یا علی آج جی چاہتا تھا کہ تمہارے فضائل بیان کروں، مگر لوگوں کی گمراہی کے ڈر سے نہیں بیان کر سکتا۔ جس کے فضائل نبی نہ بیان کر پایا، ہم کیا بیان کریں گے؟ لیکن ہمارے یہاں جو ذکر اہل بیت ہوتا ہے اس سے ہمارے ٹیسٹ کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات تو تسلیم ہے کہ اہل بیت سے زیادہ نہ کوئی سخی تھا، نہ کوئی شجاع تھا، نہ اہل بیت سے زیادہ کوئی واقف قرآن تھا، نہ واقف حدیث تھا، نہ تہذیب و تمدن میں ان سے کوئی بہتر تھا، نہ اخلاقیات کے معیار میں کوئی ان سے بہتر تھا۔ تو جو قوم آل محمد کا ذکر کرتی ہے تو جیسے آل محمد سب میں بہتر ہے، ویسے ہی وہ قوم بھی مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ بہت
دنیا کی پریشانی کیا ہے؟ آج دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اسلام سے تنفر، اسلام سے غیر مسلم کو اپنے یہاں اکثریت پاکستان کے حضرات کی ہے اور یو کے لیڈرز کی ہے، لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں غیر مسلمین ہیں، تو ہر 5 میں 3 آدمی اسلام کے خلاف، اور جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے کیا خرابی، تو اسلام کی خرابی تو بیان نہیں، مسلمانوں کی خرابی کتنے حوالے دیتے ہیں تاریخ کے، اس میں نہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، خالی مسلمانوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ارے آپ مسلمان ایسے، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمان نے ہسٹری پڑھی جناب، اور جب ان کو سمجھاؤ یہ تو آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا اسلام الگ ہے مسلمان الگ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر وہ کون سے مسلمان تھے جو اسلام تھے، اور وہ کون سا اسلام تھا جو مسلمانوں میں تھا؟ تو تاریخ میں سوائے آل محمد کے ڈھونڈے کوئی ذکر نہیں۔ ہم کو بولنے دو، ہم کو تقریر کرنے دو، ہم قرآن کی صفائی ہیں، ہم رسول اللہ کی صفائی ہیں، ہم اسلام کی صفائی کے گواہ ہیں۔ یہی ذکر سن کے تو اسلام سمجھ میں آتا ہے، اور کس کا تذکرہ سن کے اسلام سمجھ میں آتا ہے؟ اور جتنے تذکرے ہوتے ہیں وہ سلاطین کے ہوتے ہیں، شہنشاہ۔ اب اس میں ایک بات مقطع میں سخن گزرانا آپ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ جن کی مدح کر رہے ہیں وہ بوریے پر بیٹھے، کھجور کے مکانوں میں رہے، جو کی روٹیاں انہوں نے کھائیں، اور ان کے پاس دولت ہی نہیں تھی۔ اگر دولت ہوتی، حکومت ملتی، سلطنت ملتی اور عیش و عشرت نہ کرتے تو سمجھنے کی بات ہوتی کہ ہاں اسلام کیا ہے، توجہ ہے۔ تو وہاں پر اگر کوئی ذکر ملتا ہے تو وہ امام علی رضا علیہ السلام کوئی جواب نہیں تھا، توجہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے ایک نور کو 14 حصوں میں بانٹا، کیونکہ اگر سارا ظلم نبی کے زمانے میں ہو جاتا تو نبی کا نور کافی تھا۔ ظالموں کے انداز بدلنے والے تھے، اور ہر اسلام کو ظلم کرنے والے کے مقابلے میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اسلام کا تحفظ کر لے، جو اسلام کو بچا لے۔ آج جس امام کی شب شہادت ہے، امام علی رضا علیہ السلام، جو آج سلطان خراسان کہلاتے ہیں، شاہ خراسان کہلاتے ہیں، ہمارے آپ کے آخری امام، ان کی ولادت 148 ہجری میں مدینے میں، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جس کی کئی اولادیں تھیں، بار بار اپنے اصحاب خاص سے یہ تذکرہ کیا کہ میرے بعد امامت ان کا، امامت ان میں جائے، یہ میرے بعد کے امام پہچانوایا۔ ہم تفصیلات میں نہیں جاننا دامن وقتوں میں، بہت اہم منزل سے گفتگو گزرنا ہے۔ اور امام کو آپ کو معلوم ہے کہ مدینے سے ایران بلایا گیا۔ ایران کیوں بلایا گیا یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، کہ بنی عباس اور بنی امیہ میں جو جنگ ہوئی، جس جنگ کے نتیجے میں بنی امیہ کا دور سلطنت تمام ہوا اور بنی عباس کا دور سلطنت شروع ہوا۔ یعنی اسلام میں خلافت بنی امیہ سے بنی عباس میں بدور شمشیر آئی۔ توجہ تھا، تو اگر بنی عباس تلوار کے ذریعے بنی امیہ سے خلافت الہیہ چھین سکتے تھے
تو مولا کے لیے کیا مشکل بات تھی، کیا مشکل بات تھی؟ وہاں تو تلوار چلانا ہی نہیں پڑتی، خالی دکھانا پڑتی۔ لیکن اہل بیت کا کام حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کا تحفظ۔ اب آج کے دور میں قدر ہو رہی، لہذا مولا نے طاقت کے ذریعے حکومت نہیں لی، خلافت واپس نہیں لی، ورنہ آج اتنا بھی اسلام سمجھ میں نہ آتا جتنا سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی ڈیفینس نہ ملتا تاریخ اسلام میں اسلام کے لیے، تصویر مرد ہو جاتی، فلسفہ اسلام، فلسفہ قرآن، مقصد رسول اور اللہ کا دین بھیجنے کا جو مقصد تھا سب فوت ہو جاتا۔ آج ہم آپ کوئی نہ جان پاتے کہ اسلام کیا تھا، کس کس طریقے سے بچے۔ آپ مدینے میں ہیں، جب بنی عباس نے بنی امیہ سے حکومت کی تو کیا کہیے؟ تمام مورخین لکھتے ہیں اس میں، حضرات مورخین اہل سنت جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ بنی عباس نے یہ نعرہ دیا کہ ہمارا یہ حق اہل بیت کا ہے، یہ حق آل رسول کا ہے، اس لیے کہ رسول کی اولاد کو خلافت ملنا چاہیے۔ بنی امیہ کون ہوتے ہیں خلافت کرنے والے؟ یہ نعرہ تھا، اور اس نعرے پر لوگ جمع ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے برس بھی بنی امیہ نے حکومت کی اور ممبروں سے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کرایا، لیکن جب بنی عباس نے آل محمد کا نام لیا تو مجمع سمٹ کے آل محمد کی طرف آ گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ چپ تھے، بدلے نہیں تھے۔ محمد اہل بیت کے لیے سب جمع ہو گئے، اور جب سلطنت کا تختہ پلٹ دیا اور حکومت مل گئی اور عوام نے، مسلمانوں نے آل محمد کے حق کے لیے جہاد کیا تو نیت بدل گئی، اور صفوہ نے کہا ہم بھی تو آل ہیں بھئی، ہم بھی تو آل رسول ہیں، ہم بھی تو اہل بیت ہیں، اس لیے کہ رسول کے چچا داد بھائی کی اولاد ہیں تو لہذا ہم بھی اہل بیت ہیں۔ بھئی جب آپ اہل بیت تھے تو پہلے ہی سے اپنا نام لیتے، پہلے تو انہوں نے اہل بیت کا نام لیا، اور جب جنگ فتح ہو گئی تو اپنا نام لیا۔ دیکھیے طاقت حاصل کرتے ہیں لوگ آل محمد کے نام پر، لیکن جب نیت بدل جاتی ہے تو اس کا مفاد اپنی طرف پلٹا لیتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ کے نہیں، پلٹا جاؤ کہاں معلوم۔ اور اس کے بعد کہا کہ اہل بیت کیسے رسول کے وارث ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ تو بیٹی کی اولاد ہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، اور ہم لوگ چچا داد بھائی کی اولاد۔ یہ دلیل دیکھیے، یہ بیٹی کی اولاد کیسے وارث ہوگی؟ تو امام نے اس کا کیا جواب دیا کہ یہ بتاؤ قرآن نے عیسیٰ کو وارث قرار دیا ہے کہ نہیں؟ کہاں قرار دیا ہے؟ کہ عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے، تو بیٹی کی اولاد تھے عیسیٰ۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایک عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا۔ یہ بھی آل محمد کا حق بچانا تھا قرآن کو۔ محمد اللہ کا کیا اہتمام ہے۔ جب اس پر بادشاہ نے بحث کی کہ وہ عیسیٰ کی تو بات الگ ہے، ان کے باپ نہیں تھے لیکن آپ کے تو باپ تھے، تو کہا وہ نور محمد سے تھے۔ ایک عجب بات امام نے کہی، اچھا اگر تم اسی باوجود ہو کہ تم ہی آل رسول ہو تو مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر کوئی رسول اللہ کی بیٹی آئے تو تم اس سے عرض کر سکتے ہو؟ کہ اگر ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں کر سکتے، تو وارث ہم ہوئے کہ تم ہوئے؟ پر گھبرا گئے، دیکھیے مسئلہ تھا نا۔ تو قرآن کو امام سمجھتا ہے، مسلمان نہیں سمجھتا۔
قرآن بغیر امام کے ساتھی سے نہیں ہوتا. یہاں پر خاموش ہو گئے مگر حکومت نہیں. اس کے خلاف ذہنوں میں خلفشاں ایک پریشانی، اس لیے کہ طاقت و قوت سے حق چھین لینا تو اور ہے، لیکن باطل کو حق ثابت کرنا اور ہے. ہنگامے ہوتے رہے یہاں تک کہ ایران کی طرف شورش ہوئی. جب شورش ہوئی تو ہارون رشید کے بعد نے جا کے ایران کو پائے تخت بنایا، شہر طوس کو پائے ہارون رشید نے. اس لیے کہ پرانے بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں کی رعایا نہیں جمتی تھی وہاں جا کے حکومت کرتی. بغداد کا پائے تخت تھا، اسے چھوڑا اور ایران میں جا کے شہر طوس جو آج بھی موجود ہے مشہد کے نام سے، وہاں پر حکومت شروع ہوئی. ہارون رشید کے بعد جب مامون رشید اس کا وارث ہوا تو اس کو بھی بہت سخت پیش کرنا. ہر طرف سے یہ آواز ہوتی تھی کہ یہ حق تو آل رسول تھا، یہ حق آل رسول تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو ایک وفد بھیجا، ایک ڈیلیگیشن بھیجا جس میں چھٹے امام کے پوتے بھی شامل تھے جناب محمد، اور کہا آپ جائیے اور آل ابو طالب میں سے کسی کو لے لیا جو سب میں زیادہ اشرف ہو، جو سب میں زیادہ عالم ہو، جو سب میں زیادہ قابل ہو. یہ لفظ سمجھ لیجیے. یہ ڈیلیگیشن گیا، اس نے جا کے امام رضا سے کہا کہ آپ کو مامون رشید نے یاد کیا اور آپ ایران چلیے، تشریف لے چلیے. وہ بات کے لیے بہت بے چین. دوسری طرف دوسرا پارٹ سنی کہ یہاں پر مامون رشید نے ڈائیورژن آف مائنڈ کے لیے ہوتا ہے، جب بھی تک ہلنے لگتا ہے تو ڈائیورژن ہوتا ہے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے. جہاں بھی کسی کا تذکرہ ان کا بھارت حملہ کر رہا ہے، ان کا پاکستان حملہ کر رہا ہے. جو بھائی دیکھ یہ فائدہ ہے کہ ہندوستان کا بھی اخبار مل جاتا ہے اور پاکستان کا بھی مل جاتا ہے. دونوں پڑھیے، یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا. اب کیا ہوا یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ڈائیورژن آف مائنڈ کہتے ہیں عوام کے ذہن کو بدلنا تاکہ حقیقت کی طرف نظر نہ جانے پائے. اس لیے اس نے کہا میں تو بڑا انصاف پسند ہوں، چاہتا ہوں مناظرے ہو جائیں. نصارہ کو جمع کیا، یہودیوں کو جمع کیا، عیسائیوں کو جمع کیا اور مسلمان علماء کو جمع کیا اور مناظرے شروع کرائے. لوگ کہتے ہیں صاحب لوگ تو مناظرہ پڑھتے ہیں، مناظرہ ایجاد مامون رشید کی ہے، یہ بھولیے گا نہیں. اور جب مناظرے شروع ہوئے تو انجیل والوں نے، توریت والوں نے اور دوسرے مذاہب الحدیہ کے ایتھیسٹ نے جو خدا میں یقینی علماء اسلام کو ڈیفیٹ دینا شروع کی. ہر مناظرے میں علماء اسلام ڈیفیٹ کھاتے تھے. جناب آپ غور کیجیے، اور قرآن سے ڈیفیٹ دیتے تھے. آیتیں پڑھتے تھے، جواب مانگتے تھے کسی بات. تب مامون رشید نے امام رضا کو بلایا. گرد نہیں جھڑی ہے کپڑوں کی، تشریف لائے ہیں اور دربار میں پہنچے، مناظرہ ہو رہا ہے. اور یہ لفظ مامون رشید کی تاریخ میں لکھی فرزند رسول، آپ کے جگ کے دین بابا. اور 50 سے زیادہ فرقے بن چکے تھے. شاہ محدث دہلوی نے لکھا ہے ادارت الخبا میں کہ مامون رشید کے دور میں مسلمانوں 50 فرقے بن چکے اور 50 فرقوں کے علماء کو اس نے دربار میں جمع کیا، لیکن نہ عیسائیوں کا جواب دے پاتے تھے اور نہ یہودیوں کا جواب. آج بھی کہاں دے پاتے ہیں. ذرا آپ غور فرمائیے. تو امام نے کہا کیا بات ہے؟ سب جمع ہوئے، جمع تھے دربار. پروگرام قرآن پہ چلا. آپ نے فرمایا قرآن پر ایمان رکھتے. کہیں قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اس سے جواب کیا دوں؟ میں
انجیل سے جواب، اور انجیل اور توریت کی آیتیں پڑھ گئے قرآن کی حقانیت ثابت، اور ان کے لیے جائز باقی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن تو تھا مگر ہو رہی تھی کامیابی نہیں ہو رہی۔ جب اہل بیت کی ایک فرد بلائی گئی اور اس کے بعد امام نے کیا ضرورت کیا تھی امام کو بلانی؟ مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو رہے اور لوگ مسلمان ہی نہ رہتے تو خلیفۃ المسلمین کہاں رہتا؟ تو وہ بھی حکم کے بچاؤ کا ایک طریقہ تھا، پوسٹ مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھ لو، فیصلہ آپ کریں گے دل کہاں ہے جگر کہاں ہے پھیپڑا کہاں ہے۔ میں خالی تاریخ کا سینہ کھول کے آپ کے سامنے رکھے گا۔ تو اب دوسری پریشانی لاحق ہو گئی کہ جب امام نے اسلام کو ثابت کیا تو لوگوں نے کہا بھائی یہی حقدار ہے تب کے، جب تو جواب نہیں دے پاتا، تیرے علماء جواب نہیں دے پاتے، اسلام کی دفاع نہیں کر پاتے، تو کون ہوتا ہے بیٹھنے والا؟ تو اب دوسرا خطرہ لاحق ہوا، اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کو ولی عہد بناتا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مامون رشید بڑا نرم دل تھا اور مامون رشید نے امام رضا کو ولی عہد بنایا۔ ولی عہد بنانا ہی ظلم ہے، ولی عہد بنانا خود ظلم ہے، اس لیے کہ جو امام ہو جس کا حق ہو اس کو ولی عہد، سینئر کو جونیئر بنانا یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ولی عہدی کا مطلب کیا ہے؟ ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں مر جاؤں گا تب تم خلیفہ ہوگے۔ تو اگر امام قبول کرے تو اس کی حقانیت تو قبول ہی کر لی۔ توجہ دار، امام نے انکار کر دیا، کہا مجھے ولی عہدی قبول نہیں۔ تو مامون نے فورس کیا اور ایک پچھلا واقعہ بیان کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا اور مسعودی نے بھی لکھا اور طبقات ابن سعد میں بھی واقعہ لکھا کہ امام رضا کو بلایا اور بلا کے کہا آپ کو یاد ہے کہ جب خلیفہ دیوم نے شورا بنایا، 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور اس میں یہ شرط رکھی تھی کہ 6 آدمی مل کے اپنے میں سے ایک کو خلیفہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط رکھی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دی۔ یعنی اگر آپ نے ولی عہدی قبول کرنے سے اختلاف کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر مصلحت امام تھی، امام قتل پسند کر سکتے تھے لیکن ہم کہاں مسلمانوں کو سمجھاتے جاتے کہ وہ تو ولی عہدی دے رہا ہے، یہ شہادت پسند کر رہے ہیں۔ تو امام نے خاموشی اختیار اور اس نے ایک بہت بڑا محل آپ کے رہنے کے لیے دیا، جس میں ریشمی پردے لگے تھے، اعلیٰ درجے کا فرش ہاتھ تک کیے ہوئے۔ جب امام داخل ہوئے اس محل میں آپ نے دیکھا تو کہا پردے اتار دو، پردے اتار دیے گئے اور غلاموں سے کہا اس کے کرتے پہن لو، توجہ چاہتا ہوں، اور سارے پردے اتروا کے امام نے کرتے بنوا دیے اور غلاموں نے کرتے پہن۔ جب دسترخوان بچھا تو عمرہ اور رؤسا آئے، وزیر اعظم آیا، فضل آیا اور امام کے ساتھ کھانا کھانے کو، تو امام نے غلاموں سے کہا بیٹھ جاؤ دسترخوان پر۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ حالت میں نہیں برداشت کروں گا کہ غلام اور غنی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ امام نے فرمایا اسلام میں مساوات ہے، اللہ کے بندے اور بگڑو تو جب جب رزق تم نے دیا ہو، رزق تو اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے آج تک دیکھ لیجئے کہ اہل بیت کے دین میں نظر میں امیر غریب بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہوا۔ امام نے سب کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سب کے ساتھ کھانا، پھر اسی میں ایک کمرے میں جو مخصوص طور پر آپ کے لیے سجا گیا تھا، بنا گیا تھا، آپ نے ایک قبر کھدوائی، اس قبر میں پتھر بچھوائے اور آپ اس پتھر پر آرام کرتے ہیں۔ یہ امام رضا غریب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلایا اس لیے تھا کہ ولی عہد بنا دوں گا، پہلے تو مناظرہ جیتیں گے، اسلام بچے گا، اسلام بچے گا تو تخت بچے گا،
اور جب ولیعہد بنا دوں گا اور روپیہ اور دولت و خادم و ملازم ہو گئے تو مزاج بھی بدل جائے گا. تو کہہ دوں گا کہ اہل بیت کی کیا تعریف پڑھتے ہو، دیکھو ایک کو دولت ملی، چینج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. لیکن جب انہوں نے اپنے طریقے سے محل کا ماحول بدل دیا تو لوگوں کو اسلام یاد آنے لگا. تو پھر انگلیاں اٹھنے لگی مامون رشید کی طرف کہ یہ اسلام ہے یا یہ اسلام ہے. صلوات بھیجیے محمد. اب اس بات کی کوشش شروع کی گئی اندر پالیٹکس، سیاست. اب بلا چکا، ولیعہد بنا چکا، مناظر. اب کیا کرے؟ تو جادوگر بلائے اور چاہا کہ امامت کی تصدیق ہو، اور آپ کو بلایا، دسترخوان کو بٹھایا، دربار پر بیٹھے ہوئے. جادوگروں کو اشارہ کیا مامون رشید. جادوگروں نے کیا کیا کہ جیسے ہی امام نے روٹی اٹھائی ہاتھ میں، ویسے ہی وہ روٹی جادو سے اڑا لی. ایک روٹی اڑ گئی، امام نے دوسری اٹھائی، اس پر بھی جادو کیا اور وہ روٹی بھی اڑ گئی. پھر امام نے تیسری روٹی اٹھائی، پھر انہوں نے جادو کیا اور وہ روٹی بھی اڑ گئی. چوتھی روٹی جب امام نے اٹھائی کہ قالین پر روٹی داہنے ہاتھ سے ہاتھ میں نہیں، بائیں ہاتھ سے کھا لے اس کو. پھر آواز بھیجے محمد. یہ مجھے نہیں معلوم کہ 3 روٹیاں کیوں اڑنے دیں، چوتھی روٹی میں معجزہ کیوں دکھایا. تاریخ یہ ہے، اس تاریخ سے انکار نہیں کیا. اب وہ شیر نکلا، تصویر قالین پر شیر بنا اور نکلا، اس جادوگروں کو کھا لیا. اب تم مامون رشید کو پسینے آتے کہنے لگے آپ فرزند رسول ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، اس شیر سے کہیے واپس کر دے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے اب بھی سفارش جادوگروں کی. یہ کون سا اسلام ہے؟ مشرک اور کافر کی سفارش. تو امام مسکرائے، کہا اگر جناب موسیٰ کے عصے نے فرعون کے دربار کے سانپ واپس کر دیے ہوتے تو میں سے کہتا جادوگروں کو واپس کر دو. بتا دیا کہ میں موسیٰ کا وارث ہوں، تم فرعون کے وارث ہو. کیا ہے اسلام میں وہ بھی دیکھ لے مسلمان، اور انبیاء کا کیا ہے وہ بھی دیکھ لے مسلمان. ظاہر جب اس سے پریشان ہوا تو پریشان ہونے کے بعد اس نے اس کی فکر کی کہ کسی طریقے سے امام رضا غریب کے سلسلے میں رائے عوام الناس کی بدل. چنانچہ آپ سے کہا کہ عید آ گئی ہے، عید کی نماز آپ پڑھیں. امام رضا نے فرمایا کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھا سکوں گا. سبحان اللہ. کہا آپ کیسے نہیں پڑھا سکتے؟ شاید بن فضل کو بھیجا جو وزیر اعظم تھا اور جو ریاستین کہلاتا تھا، پرائم منسٹر تھا. وہ بار بار گیا اور آیا. ہم نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا نماز. میں نماز کا سبب کیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. سبب میں نہیں پڑھا سکتا. آخر میں آگے کہا کہ مامون رشید کا حکم ہے. اس نے کہا آپ ہی کو پڑھانا ہوگی نماز. کہا ٹھیک ہے، لیکن میں پڑھاؤں گا تو اپنے جد کی طرح پڑھاؤں گا. یہ امام کے فطرت تاریخ میں پڑھاؤں گا عید کی نماز تو اپنے جد رسول اللہ کی طرح پڑھوں گا. یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ نماز بدل گئی تھی. صلوات بھیجے محمد. میں اپنے جد کی طرح نماز پڑھوں تو نماز
نماز اگر بدلی نہ ہوتی تو پہلو کیوں بدلتے لوگ؟ امام نکلے وہاں جس طریقے سے عید کی نماز ہوتی تھی کہ جب پیش امام آتا تھا، سرکاری پیش امام، تو اس کے آگے گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، لاہو لشکر و انتظام و اہتمام، بڑی شان سے مسجد میں لایا جاتا اور بہت عالی شان کپڑے پہنے ہوئے، خرچے پہنے ہوئے، زردوزی کا کام بنا ہوا، جواہرات کے ہاتھ میں، اس طرح سے امام آتا تھا نماز پڑھانے کے لیے۔ امام جب گھر سے نکلنے والے ہوئے تو ازدحام تھا، اس منظر کو لوگ دیکھتے، چھتوں پر، کوٹھوں پر عورتیں جمع تھی، نیچے مجمع مسلمانوں کا جمع تھا، اور لشکر آ گیا اور سواری بھی امام کے لیے آ گئی۔ مگر جب امام نکلے ہیں تو سفید امامہ سر پر تھا، تاریخ ہے، اور اس طرح سے کہ ایک سرا اس کا گلے سے آ کے کاندھے پر پڑا، رسول اللہ کی آواز جوش پر ڈالے اور برہنہ پاس پاپ یاد آ اور نکلے، اور نکلتے ہی کہا اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے جب امام نے تکبیر کی آواز بلند کی تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور جواب میں در و دیوار سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی۔ چند قدم چل رہے تھے اور لوگ دیکھ کے رو رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کی تصویر جا رہی، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ری ایکشن کیا ہو رہا ہوگا کہ یہ اسلام کی نماز ہے۔ یہ نماز کا مقصد ہے کہ امام جماعت کا لباس غریب سے غریب مسلمان سے زیادہ قیمتی نہ ہو، کہ اس کے دل کو دکھ نہ پہنچے۔ چلے تھوڑی دور گئے تھے کہ ماموں رشید کو اطلاع ہوئی کہ عجب عالم ہے مسلمانوں کا، پڑھ رہے ہیں، قدموں پہ جھک رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے امام پہنچ گئے مسجد تک تو پھر تجھے کوئی تسلیم نہ کرے گا خلیفۃ المسلمین، کایا پلٹ ہو جائے گی۔ تو بیچ راستے میں پیغام بھیجا کہ آپ واپس جائیے، جو نماز پڑھاتا ہے وہی نماز پڑھے گا۔ امام نے بجائے غصے کے مسکرا کے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نہ پڑھا سکوں گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب یہاں پر اپنے ذہین اور سمجھدار بندے کی توجہ میں بہت اہم بات کی طرف، جس وقت کسی کے ہاتھ میں عوام کا ذہن آ جاتا ہے اسی وقت وہ ریوارڈ کرتا ہے، پھر کسی کی نہیں سنتا جس کے قابو میں مجمع ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پورا مجمع امام کی مٹھی میں، اور امام واپس چلے گئے۔ آج تک تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، اسی لیے کہ اگر اس وقت امام کچھ کہہ دیتے تو پھر وہی حکومت کی لم لگی ہوئی، اور یہ سادگی دین اسلام کے لیے نہ رہتی بلکہ انقلاب کے لیے ہو جاتی۔ اس لیے واپس چلے گئے۔ واپس جانے سے آج تک رہے کہ اسلام کیا ہے، جو حقیقت آج تک سامنے آ گئی۔ امام واپس چلے گئے۔ امام کا واپس جانا تھا کہ مسلمانوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو، اور سب نے آ کے امام کا گھر گھیر لیا۔ کا فرزند رسول، آج ہمیں معلوم ہوا کہ سیرت رسول کیا تھی، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کو زمانہ گزر گیا، اس وقت امام کا سن 55 برس کا، یعنی یہ 203 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو جب امام واپس تشریف لے گئے تو وزراء نے جا کے بتایا، علماء نے جا کے بتایا کہ توس میں انقلاب آ گیا، کوئی انتظام کر کہ تم نے ان کو مدینے سے بلا کے اپنی حکومت کی قبر بنا لی، کیا ہو جس کی مقبولیت اتنی ہو۔ تو اس لیے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو زہر میں ہاتھ دھلو، اور غلام بھی وہ چھاٹا جس کے ناخن بڑے بڑے، اور بلانے کے بعد اس نے کہا میرے سامنے ہاتھ دھو لے زہر کے پانی۔ نے ہاتھ دھو لیا جائے، پھر امام کے یہاں گیا خود اور انگور لے کے گیا، اور انگوروں میں سوئی کے ذریعے سے اور تاگے کے ذریعے سے زہر گزارا، اور جا کے امام سے کہا
کہ میں آپ کے لیے انگور تحفے میں لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کو انگور بہت پسند۔ امام مسکرائے، کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے کیا لکھا، اور جو انگور کھائے تھے اس نے کہا اور کھا لیجیے، تو آپ نے فرمایا بس تیرے مقصد کے حضور کے لیے کھا، اور اس کے بعد آواز سر پر ڈالی اور اٹھ کر چلنے لگی۔ جب امام رضا اٹھ کر جانے لگے تو مامون رشید نے پوچھا کہاں جا؟ کہا جہاں تو نے بھیجنا چاہا تھا اب جا رہا ہوں اپنے نانا رسول خدا کے پاس۔ امام اٹھے آئے، غربت کا زمانہ، غریب کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو غریب کہتے ہیں، لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہے مسافر جو عالم غربت۔ عیال بھی امام کے ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، مسافرت کا زمانہ۔ ایک غلام جناب عباسل، انہوں نے جو امام کی حالت دیکھی تو کہا آقا یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، آج ہی کی رات تھی وہ، آج ہی کی شب تھی وہ، کہ جب امام اپنے بستر پر تڑپتے تھے، اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر جب اثر کا زہر جاتا اور تڑپنے لگتے تھے امام۔ عباسل سے کہا عباسل تم دروازے پر بیٹھ جاؤ، کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا، اور دیکھو عباسل میری بات یاد رکھو کہ میرے مرنے کی خبر کسی کو نہ بتانا، جب میرا انتقال ہوگا تو میرا بیٹا مدینے سے آئے گا، کمسل بیٹا محمد تقی آئے گا، وہ مجھ کو غسل دے گا اور مجھ کو کفن پہنائے گا اور میرا جنازہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرے۔ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے جب سب کو اطلاع کرنا کہ میری شہادت ہو گئی۔ عباسل کہتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی، میں رونے لگا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تو میں نے سامنے سے دیکھا ایک جوان نقاب پوش چلا اور وہ اندر چلا گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ پانی گر رہا ہے، غسل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جوان نکلا کہ میں تمہارا امام وقت ہوں، میں نے سب مکمل کر دیا ہے، اب تم لوگوں کو اطلاع کر سکتے ہو کہ میرا بابا شہید کر دیا۔ کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ آپ مدینے واپس تشریف لے گئے۔ اب عباسل نے بآواز بلند رونا شروع کیا۔ عباسل کا رونا تھا کہ محلے کے لوگ نکل آئے، عباسل کیوں رو رہے ہو؟ کہا امام دنیا سے جدا گئے۔ بس یہ خبر جو گشت کی شہر طوس میں تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، مجمع آ گیا، مامون رشید خود بھی آ گیا اور روتا ہوا ہے۔ تاریخیں لکھتی ہے اس طرح سے آیا مامون رشید کہ زلفیں اس کی بکھری ہوئی تھی، سر پر اس کے خاک پڑی تھی، غریبان اس نے اپنا چاٹ کر رکھا تھا، اور یہ کہتا ہوا آیا کہ میں نے تو آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ میرے بعد اپنے جد کی وراثت قبول کریں گے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ انداز اتفاق آپ کو لہذا فرمائیں تاکہ عوام جاننے نہ پائیں کہ مامون رشید ہی قاتل ہے، لیکن آج دنیا کا کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ مامون رشید نے امام رضا کو زہر دیا؟ یہ بھی ایک تاریخ کا معجزہ ہے حضور۔ بس اب آپ آمادہ ہو جائے، بڑی قیامت کی رات ہے۔ لکھا ہے کہ جنازہ اٹھا تو اس شان سے کہ لاکھوں کا مجمع ساتھ روتا ہوا اور مامون رشید بھی غنیمت چاہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں علماء اسلام سے کہ 50 سے زیادہ فرقے بن چکے تھے، کیا موجز دہلوی لکھتے ہیں، موجز دہلوی نے لکھا ہے ازالۃ الخفا میں کہ 50 سے زیادہ فرقے بن چکے، اور علماء سب دربار میں موجود تھے۔ کسی نے فتویٰ نہ دیا کہ مامون رشید
سر برہنہ کرنا بدعت ہے، غریبان چاٹ کرنا بدعت ہے، امام کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے چلنا بدعت ہے۔ اگر بدعت ہوتا تو کوئی تو فتویٰ دیتا، لیکن وہ بدعت اس لیے کر رہا تھا کہ اسے اپنے گناہ کو چھپانا تھا۔ جب جنازہ پہنچا تو اس نے کوشش اس بات کی کہ ہارون رشید کے پائے کی امام کو دفن کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر محب ہوتا، حق آل محمد سے واقف ہوتا تو اس بات کی کوشش نہ کرتا۔ امام کو دفن کیا گیا اسی مقبرے میں جس میں ہارون رشید دفن تھا، مگر آج ہارون رشید کی زیارت کو کوئی نہیں جاتا، اور امام رضا غریب کی زیارت کے لیے ہر وقت حرم میں لوگ پروانہ وار پھرتے رہتے ہیں۔ خدا اس مجمع کو بھی زیارت سے مشرف کرے۔ آپ جائیں امام رضا کی زیارت کو اور بار بار جائیں، اس لیے کہ امام نے فرمایا میں غریب الوطن ہوں، میری زیارت کو لوگ کم آئیں گے، لیکن جو میری زیارت کو آئے گا اول شب قبر میں اس کی زیارت کے لیے قبر لے آؤں گا۔ جزاکم رب۔ ادھر امام رضا کو دفن کیا گیا، ادھر مدینے سے آپ کی بہن جن کا نام لکھا ہے، وہ بھائی کی محبت میں بھائی سے ملنے کے اشتیاق جب شہر قم کے قریب پہنچی تو اداداروں لکھا ہے کہ قم والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ آ رہی ہیں، امام رضا کی بہن آ رہی ہیں، تو قم والوں نے سیاہ علم لیے اور استقبال یہ دور تک گئے۔ جب محمل سے بہن نے سیاہ علم دیکھے تو ساتھیوں سے کہا ذرا ان سے پوچھو کہ یہ سیاہ علم کیوں لیے ہیں، ذرا میرے بھائی کی خیریت معلوم کرو۔ اداداروں لکھا ہے کہ لوگوں نے پڑھ کے پوچھا سیاہ علم کیوں لیے ہو، تو انہوں نے کہا امام رضا کو زہر دے کے شہید کر دیا، اس لیے ہم ان کی بہن کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ 17 دن قم میں بیمار رہی اور یہی کہتی تھی بھیا میں بڑے دور سے ملنے کو آئی تھی، بھیا تمہیں عالم غربت میں شہید کر دیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر امام کی شہادت کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہوتی، یہ امام رضا غریب کی شہادت کی شب ہے۔ عزاداروں لکھا جب قم کی عورتیں آتی تھی پرسہ دینے کے لیے تو آپ فرماتی ہیں مجھے کیا پرسہ دیتی ہوں، میں بے بھائی کے ہو گئے، ارے میرا سر پلٹ اٹھ گیا، ارے میرا بھائی مار ڈالا گیا۔ آج ان کا روضہ بھی مرکز علم بنا ہوا ہے اور استجاب دعا کے لیے ہے کہ اگر معصومہ قم کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ خدا آپ کو قم کی زیارت سے بھی مشرف کرے۔ عزاداروں 17 دن بیمار رہ کے اٹھ گئی، صبح و شام روتی رہتی تھی، اب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی بھائی کی خبر شہادت غربت میں سنی، آپ بیمار پڑ کے دنیا سے اٹھ گئی تو فرمائیں گی تمہیں نہیں معلوم ہم اہل بیت کی بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، مگر میں اس کروں گا بی بی ارے معلومہ بہن جو آج شام کی سرزمین پر سو رہی ہے،
زیارت نصیب کرے جس نے بھائی کو اپنے آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا۔ اے معصوم قوم، آپ کو خبر ملی، ارے آپ نے سیاہ عالم دیکھے، آپ سمجھ گئی زینب نے تو وہ نیزہ دیکھا جس نیزے پر سر حسین بلندا۔ اے بی بی، اے معصوم قوم، اے شہزادی، آپ کو شہادت کی خبر کے ساتھ یہ بھی خبر معلوم ہوئی ہوگی کہ ایران والوں نے بڑی دھوم سے جنازہ اٹھایا، بڑا جلوس نکالا امام رضا کے جنازے کا، لیکن بی بی زینب نے کیا دیکھا کہ عمر سعد نے اپنے کشتوں کو نظر کیا اور حسین اور ان کے ساتھیوں کے جنازے کو جزاکم ربکم۔ اے بی بی، اے معصوم قوم، آج بھی ہم آپ کے بھائی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ابھی جنازے کی شبی آئے گی، ہم کاندھا دیں گے، بوسہ لیں گے، یہ اس لیے ہے کہ ہائے مظلوموں کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا میں 72 جنازے پڑے تھے، جناب زینب کی جب نظر پڑی تو مدینے کا رخ کیا، وادی نانا آپ کے جنازے میں ملائکہ نے شرکت کی تھی، اے نانا آپ کے حسین کا جنازہ جلدی پڑ رہا ہے، اے نانا زینب جلدی ہے، اے نانا اپنے نواسے کی خبر لیجئے۔ بنی اسد کا کہنا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا گیا، میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا، تو عورتیں جو فرات پر پانی بھرنے کے لیے گئیں، انہوں نے دیکھا کچھ جنازے زمین پر پڑے ہوئے جن سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ جب صبح کو پانی بھرنے کے لیے گئیں تو دیکھا کچھ طائران سفید ہیں جو ایک جنازے پر پروں کو پھیلائے سایہ کیے ہیں، اس میں سائل آتا ہے اور آپ نے اپنے بازوؤں میں اور پانی لے جا کے اس جنازے پر چھڑکتا ہے۔ عورتوں نے جا کے بنی اسد سے کہا کہ ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، بنی اسد اپنے شہداء کی نیت سے چلے، آج تک کربلا میں تو ایسے مقابلہ آتا ہے، جب کربلا میں پہنچے تو عجب منظر دیکھا کہ لاشیں ہیں مگر سر نہیں ہے۔ حیرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ دیکھا ایک جوان جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جو ضعیف ہے، وہ قریب آیا، بنی اسد ہٹنے لگے، کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا، میں تم کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کون جنازہ کس کا ہے، ایک طولانی خبر دو۔ بنی اسد نے گنج شہیدہ تیار کیا، امام نے ایک ایک جنازہ دفن کیا۔ بنی اسد نے گزارش کی کہ ہمارے سردار کا جنازہ بتا دیجئے، حبیب ابن مظاہر کا جنازہ بتا دیجئے۔ حبیب ابن مظاہر کو علیحدہ کیا، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، آپ جا کے دیکھیں گے آج بھی حبیب ابن مظاہر کی زرعی رواب میں ہے، معلوم ہوتا پہرہ دار ابھی بھی پہرہ دے سب کے جنازے گنج شہیدہ میں لٹا دیے۔ بنی اسد نے کہا آپ کون ہیں، اپنا تعارف بھی کرا دیجئے، آپ تو ہمارے لیے فرشتہ غیبت بن کے آ گئے،
کا ابھی کام تمام نہیں ہوا ہے. دور گئے جناب حر کا جنازہ دفن کیا اور دور گئے جناب عون کا جنازہ دفن کیا. آخر میں آئے فرات کے کنارے. اب جو بنی اسد نے دیکھا کہ نہ سر ہے نہ ہاتھ ہے, فرات کے کنارے سو رہا ہے. یہ بتائیے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کیا یہ غازی عباس کا جنازہ ہے؟ علمدار لشکر حسینی کا جنازہ ہے؟ دفن کیا, دفن کر کے آئے. بنی اسد نے کہا سب جنازے دفن ہو گئے, آقا حسین کا بھی لیے چلتا ہوں. لیکن نشیب میں گئے, بس میرے پاس لفظیں نہیں ہیں جو میں دہراؤں. لکھا ہے جب بنی اسد نے جنازہ دیکھا تو یہ ہے تمہارے امام حسین کا جنازہ. بڑے قبر کندہ کرنے کے لیے کہا نہیں, آگ پر بیٹھ گئے, آگ ہٹائی, ایک قبر تازہ تیار نکلی. بنی اسد حیرت سے دیکھ رہے تھے. کہا بس اتنی مہربانی کرو کہ مجھے ایک چٹائی لا دو. آپ سمجھ گئے کہ امام نے چٹائی کیوں؟ ارے اس نے بابا کے جسد کے ٹکڑوں کو جمع کیا. بنی اسد بڑے کا نہیں ہاتھ نہ لگانا. اور نے باپ کا جنازہ اٹھایا, قبر کے قریب پہنچے, قبر سے جو ہاتھ نکلے آواز آئی, لاؤ لاؤ میرے حسین کو مجھے دے دو. حسین کا کہ تدبیر شہداء ہو گئی. نہیں رک جا,